السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک لرننگ کی دوسری کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا جب بھی ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمارے اور سامنے والے کے درمیان سلام ہوتا ہے۔ تو سلام کس طریقے سے کیا جائے گا اور سلام کا جواب کس طریقے سے دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی کا استقبال کرنا ہے تو استقبال کے لیے کون سے کلمات ہوتے ہیں اور اس کے جواب میں کون سے کلمات ہوتے ہیں۔ تو جب ملاقات ہونے کے بعد پہلا کام سلام کلام کا ہوا تو اس کے بعد میں جو دوسرا کام ہوتا ہے یہ مزاج پرسی کا ہوتا ہے، خیریت دریافت کرنے کا ہوتا ہے۔ تو اسی کو عربی میں کہتے ہیں استفسارات شخصیہ۔ یہ ہے استفسارات اور یہ ہے شخصیہ۔ استفسارات اس کے بارے میں ہم نے کلمات میں پڑھ لیا تھا۔ اس کے معنی ہے پوچھ تاچھ، پوچھ گچھ۔ تو استفسار یہ واحد ہے اور استفسارات یہ جمع ہے، اور شخصیہ حالات کے بارے میں پوچھ تاچھ۔ سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کیف حالک۔ کیف حالک، کیفا کے معنی کیسے، حالک آپ کی حالت۔ کیف حالک آپ کا کیا حال ہے، آپ کی حالت کیا ہے، آپ کیسے ہیں۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے بخیرن۔ بخیرن کے معنی خیریت سے ہوں، اور اس کے بعد میں یہ جملہ بڑھا دیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے بخیرن والحمد للہ، الحمد للہ بخیر ہوں۔ اس کے بعد میں جو دوسرا کام ہوتا ہے وہ بھی حالت پوچھنے کا ہے۔ حالت پوچھنے کا اس کے علاوہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے، وہ ہے کیف الحال، حالات کیسے ہیں۔ کیف حالو کا بھی پوچھ سکتے ہیں، اسی طرح کیف الحال بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے کیف الحال کہا ہے تو اس کا جواب بھی ایسا ہوگا طیب۔ صرف اتنا کہہ دیں گے تب بھی کافی ہے۔ طیب کے معنی بہت خوب، اچھا ہوں۔ اور اس کے بعد میں اگر جملہ بڑھا دیا جائے زینون، اس کے معنی بھی اچھا ہوں۔ اور اگر اس کے ساتھ یہ بڑھا دیا جائے وللہ الحمد، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفات ہیں، تو پورا جملہ بن جاتا ہے طیب وللہ الحمد یا زین وللہ الحمد۔ اگر طیب وللہ الحمد کہیں گے تو اس کے معنی ہے ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ اور اگر کہیں گے زین وللہ الحمد، اچھا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ تو آپ صحت کی دریافت کر سکتے ہیں کیف حالک کا کہہ کے بھی اور کیف الحال کہہ کے بھی۔ کیف حالک کا اگر کہا جائے تو اس کا جواب ہوگا بخیر والحمد للہ، اور اگر کیف الحال پوچھا جائے تو اس کا جواب ہوگا طیب وللہ الحمد یا زین وللہ الحمد۔ اس کے بعد میں جو پوچھا جاتا ہے وہ ہے صحت کے بارے میں، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی طبیعت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو اس طرح پوچھ سکتا ہے کیف الصحۃ۔ کیفا کے معنی آپ جانتے ہیں کیسے، اور الصحت کے معنی ہے صحت، طبیعت، حال۔ کیف الصحۃ، صحت کیسی ہے، تو اس کا جواب دیا جائے گا سلیم۔ صرف سلیم کہیں گے تب بھی کافی ہے۔ سلیم کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کے ساتھ ہوں، طبیعت اچھی ہے، طبیعت بخیر ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ میں یہ جملہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ والحمد للہ علی السلامہ، اس کے معنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سلامتی کے ساتھ ہوں۔ اب جب صحت کا حال چال معلوم ہو گیا تو ظاہر بات ہے اس کے بعد یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کا کام کاج کیسے چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہوتا ہے کیف الشغل، یہ ہے سوال۔ کیفا آپ جانتے ہیں اس کے معنی، کیفا کے معنی کیسے، الشغل کے معنی کام۔ کیف الشغل، کام کیسا ہے، یعنی کام کاج کیسے چل رہا ہے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے تمام۔ تمام اگر کہتے ہیں تب بھی آپ کا جواب مکمل ہو جاتا ہے۔ تمام کے معنی ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور اگر جملہ یہ آگے بڑھا دیا جائے وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى مَا يُرَامُ، ہر چیز منشا اور مرضی کے مطابق ہے۔ کل شیء، ہر چیز، عَلَى مَا يُرَامُ، ایسے ہے جیسے کہ دیکھا جا رہا ہے، یعنی منشا اور مرضی کے مطابق الحمدللہ تمام کام اچھے چل رہے ہیں۔
تو یہ ہو گئی ہمارے 4 جملے. پہلا جملہ ہے کیف حالک، دوسرا جملہ ہے کیف الحال، اس کا جواب ہوگا طیب، صحیح، وللہ الحمد. اس کے بعد میں تیسرا جملہ کیف الصحہ، صحت کیسی ہے، اس کا جواب ہوگا سلیم، اور والحمد للہ علی السلامہ. اور چوتھا جملہ ہوگا کیف الشغل، آپ کا کام کاج کیسے چل رہا ہے، اس کا جواب ہوگا تمام، یعنی سب کچھ ٹھیک ہے. وکل شیء علی ما یرام، ہر چیز مرضی اور منشا کے مطابق ہے. امید ہے کہ یہ سبق آپ اچھی طرح یاد کر لو گے. گزشتہ کل کے سبق میں جو کلمات دیے گئے تھے وہ کلمات اگر آپ یاد کر لیتے ہو تو انشاءاللہ آنے والے کل 4 سبق آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائیں گے. امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. انشاءاللہ کل ہم ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.